حسن کیا ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں؟ خواجہ آصف ہیں، حسن اقبال ہے، رانا تنویر چلیں ہے۔ باری باری چلتے ہیں۔ خواجہ آصف دیکھیں خواجہ آصف جو ہے ایک برڈن بیئر کر کے آئے ہیں، خواجہ آصف کا ایلیگیشن سے بھرپور چارجز لے کے آئے ہیں کیبنٹ میں دھاندلی کے۔ وہ صرف خواجہ آصف تو نہیں ہے، خواجہ آصف اگر اس پوری کابینہ میں نے کسی بندے وہ آرگیوبل ہے میرے خیال میں، لیکن دیکھیں میرے خیال میں جامی وہ جب تک یہ کابینہ بنی ہے نا وہ ایشو اب پیچھے ہو گیا ٹھیک، اب پالیٹکس ہیز مووڈ آن اے لٹل بٹ، ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کابینہ کی سلیکشن میں وہ امپورٹنٹ خواجہ آصف خواجہ آصف کی جو ہم نے 3-4 جو ہم نے بنائے نا کہ فیکٹرز جو ہوتے ہیں اس میں لائلٹی سینیورٹی دونوں کام کرتے ہیں، تھرڈ یہ کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی کام کرتا ہے، اس میں فیکٹر ان ہوا ہے، اور چوتھا یہ کہ شہباز صاحب کے ساتھ ان کی قربت ہے ہی ہے، لیکن اداروں کے ساتھ وہ ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ہمیشہ اچھی قربت بلکہ ان کی اپنے بقول اٹیکسڈ ہوئے۔ اور خواجہ آصف جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں میں نے آبویسلی بڑے قریب سے دیکھا ہے، خواجہ آصف کی ایک اور ایک بڑی امپورٹنٹ کوالٹی ہے جو وہ ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل میموری ہے۔ اچھا وہ دیکھیں نا 20-25 سال سے وہ اس سسٹم کے اندر ہیں، پارلیمنٹس کے اندر ہیں، نون لیگ کی کور کمیٹی کے اندر ہیں، اداروں کے ساتھ چلتے رہے ہیں، تو ان کے پاس وہ جو ایک میموری لے کے آتے ہیں نا وہ بڑی یعنی چیک لسٹ پوری ہے ان کی۔ اس کی بالکل حسن اقبال آئی تھنک میرے نزدیک تو بہت اچھی چوائس ہے۔ حسن اقبال کے بغیر ہی کابینہ ہوتی نہیں ہے، وہ میرے خیال میں ان کے پاس آپشن تھی کہ ان کو انٹیریئر دیں یا فارن افیئرز دیں یا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، میرے خیال میں ابھی لگ رہا ہے کہ پلاننگ میں ابھی وہیں پہ پی این ڈی کا ہی ہے اور سیپ اگین جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے نا سی پیک کے حوالے سے حسن اقبال صاحب کی ہے۔ ہاں پی این ڈی کے اوپر ان کام بھی کیا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر آلریڈی کچھ ایسا کام کر رکھا ہے، آتے اسے ٹیک اپ کریں گے، دیٹس اے گڈ چوائس۔ رانا تنویر حسین آئی تھنک بزرگی کا لائلٹی کا ان کو مارجن دیا گیا ہے، ادروائز کوئی ان کی ایز سچ جو یعنی اب سفیبل کے بیٹسمین تو وہ رہے نہیں ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو وہ بس بزرگی کا لائلٹی کا مارجن انہیں دیا گیا ہے۔ ایک روایتی سیاستدان آپ دیکھ چکے ہیں رانا تنویر صاحب کو، کنٹروورسیز میں نہیں پڑھتے، ایک روایتی جو رکھ رکھاؤ ہے، سیاست ہے، لاج ہے، اس کی ہی وہ پیامبر ہے۔ نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، آئی تھنک دس از دا رائٹ ورڈ۔ اعظم نذیر تارڑ زبردست چوائس ہے، ووکل ہیں اور اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں، یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو کرائسس نون لیگ کو درپیش تھے بینگ ان اپوزیشن یا بینگ ان پی ڈی ایم اور اس کے بعد ابھی بھی ان کرائسس کو انہوں نے جو عدلیہ کے ساتھ نیٹ ورکنگ تھی، عدلیہ کے ساتھ جو ربط تھا، وکلاء کے ساتھ جو ربط تھا، بارز کے ساتھ بالخصوص جو تھا، تارڑ لیڈ اٹ فرام فرنٹ، بالکل تو یہ ان کا کریڈٹ جاتا ہے۔ آئی تھنک ہی از ون آف دیم۔ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ویولنسی ہے، یہ ان کے ساتھ بڑے عرصے سے کام کرتے رہے ہیں، اور پچھلی جو کابینہ تھی اس میں جامی انہوں نے اس حوالے سے لا منسٹری کو بڑی پرو ایکٹیولی چلایا تھا، تو یہ بڑے ایکٹیو اور انرجیٹک۔ حسن اقبال کے بعد آئی تھنک دوسرا نام جس کے اوپر بلا شبہ تعریف کی جا سکتی ہے وہ اعظم نذیر تارڑ کا ہے، فار کاؤنٹلیس ریزنز، کئی ایک وجوہات کی بنیاد پہ جو میں نے بھی ڈسکس کی، فاس صاحب ڈسکس کر رہے ہیں۔ چودھری صالح حسین صاحب کی جانب جانے سے پہلے میں صدیق ساجد کے پاس جا رہا ہوں، ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ اسلام آباد میں، ان کو بھی ہم آن بورڈ لیتے ہیں۔ صدیق ساتھ رہیے گا، گفتگو میں شامل بھی ہوں۔ چودھری صالح حسین تو آئی تھنک ایک جسے ہم کہا جائے جہیز میں آئے ہیں۔ دیکھیے کاف لیگ سے آبویسلی آپ نے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اتحادیوں کو ریپرزنٹیشن دینی ہے، تو اس میں تو ان کی ریپرزنٹیشن بنتی تھی، آبویسلی بات ہے، کاف لیگ کی جو سیاست چلتی رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسرا یہ کہ چودھری صالح نے پچھلی پی ڈی ایف کی گورنمنٹ میں کابینہ کے حوالے سے بڑا پرو ایکٹیو اور انرجیٹک رول ادا کیا تھا، یہ بات ٹھیک ہے، یہ میں صرف یہ نہیں کہوں گا جی جہیز میں آئے ہیں، ان کا جو ایک وائبرنٹ ہیں، انرجیٹک ہیں، وائبرنٹ ہیں، دھیما مزاج ہے، سنتے ہیں لیکن کام کو سیریسلی لیتے ہیں، تو اس کا مطلب جو چودھری فیملی کی روایتی ان کی نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، اس کو کیری کرتے ہیں، یہ اس کو کیری بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری کا کام ہے نا، ایک تو پولیٹیکل اس کا ایک وزن ہے، دوسرا جو منسٹری کا کام ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو پالیٹکس اور گورننس ہے نا اس میں پالیٹکس کے ساتھ گورننس زیادہ امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے فار دس گورنمنٹ، تو اس حوالے سے یہ ایک کمپیٹنٹ منسٹر بھی تھے۔